بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I'm founder and chief executive officer of topgrade.pk. آج میں نے یہ سوچا کہ جو سٹوری ہے آف مائی اسٹرگل وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور ایسا کرنے کا مقصد ہرگز خود ستائشی نہیں ہے. میں نہیں چاہتا میں خود کی تعریف کروں. میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس یا جو بھی کمیونٹی کے لوگ میری اسٹوری کو سنیں وہ اس سے انسپریشن لیں. لائک آئی ہیو گون تھرو اے پرٹیکولر کرو یو کین سے، جس سے مجھے بہت ساری سیکھ ملی، اور مجھے لگتا ہے، مجھے یہ فیل آتی ہے کہ میری اسٹوری کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے سیکھنے لائق بہت کچھ ہے. سو میں اسٹارٹ کرتا ہوں. مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن وین آئی ہیڈ گاٹ ایڈمیشن ان کلاس 3 ان گورنمنٹ اربن ایریا ہائی اسکول پاک پتن. ٹاٹ پہ بیٹھ کے ہم پڑھا کرتے تھے. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ مائی ایلڈر بردر، وہ میرے سے تقریباً 2.5 سال بڑے ہیں. جب وہ 3 کلاس میں ہوئے تو ڈیڈ نے مجھے ان کے ساتھ ہی 3 کلاس میں ڈائریکٹ داخل کروا دیا. اس وقت مجھے کوئی خاص پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا بالکل بھی. تو جسٹ ٹو کیپ می کہ کوئی کمپنی میرے ساتھ رہے، انہوں نے بھائی کے ساتھ ہی مجھے ایڈمٹ کروا دیا. اور تھا بھی سیشن کا تقریباً مڈ تھا جب میں نے جوائن کیا. اور پہلے دن مجھے اچھے سے یاد ہے، مجھے ٹھیک ٹھاک مار پڑی تھی. اور اس کے بعد پھر اسی 3 کلاس میں الحمدللہ جب کچھ عرصہ میں نے اسٹرگل کی تو اپروکسیمیٹلی 100 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے جن میں اینول ایگزام میں میری فرسٹ پوزیشن آئی. سو ونس اگین لائک میں نے آپ کہہ لیں کہ بالکل ہی بڑا ہمبل سے وے میں اسکول میں انٹر ہوا. پہلے دن مار کھائی اور پھر تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا کہ جسٹ چند مہینے کے بعد آئی اسٹوڈ فرسٹ ان دا کلاس. وہ کہہ لیں کہ میری پہلی سکسیس تھی. مجھے پرائز ملا، اسٹیج پہ بلایا گیا. اور اس کے بعد پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پکچر ہے، میں ہوں ساتھ، یہ ایکسٹریم لیفٹ سائڈ پہ میں کھڑا ہوں، ساتھ میرے بھائی ہیں اور ساتھ ایلڈر سسٹر ہیں. تو مائی مام از ہولڈنگ می. اس کے بعد پھر یہ دس از می. اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ارلی چائلڈہڈ کی فوٹوگراف ہے. اس میں ایکسٹریم لیفٹ پہ بلو میں بیٹھا ہوا ہوں، ساتھ باقی فیملی ممبرس ہیں، اور جو میرے گھر کی لیونگ کنڈیشنز ہیں وہ آپ اس پکچر سے دیکھ سکتے ہیں، وہ کافی ایویڈنٹ ہیں. اور سو دس از می اگین، میں نے ہائی لائٹ کر دیا. اور پھر یہ میں ہوں جب میں تھا میٹرک میں. لائک اگین ویری سمپل، شاید میں نے فرسٹ ٹائم کوٹ پہنا تھا اس وقت، تو اس کی یہ پکچر ہے. اس کے بعد پھر یہ اگین پکچر ہے میری ہمارے گھر کے پاس ہی، چونکہ فیلڈ ہوتی تھی وہاں پہ کھیت ہوتے تھے، تو چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ پکچر لی ہوئی ہے ڈاکٹر مدثر کے ساتھ. سو یہ کچھ پکچرس تھیں جسٹ ٹو شو یو مائی ارلی چائلڈہڈ یو کین سے. پھر 2003-4 میں لائک مجھے یاد ہے آج بھی، جب وین آئی کوڈ ناٹ سیکیور ایڈمیشن ٹو اینی میڈیکل کالج اینڈ آئی ہیڈ ڈس اپوائنٹڈ مائی بیلوڈ ڈیڈ. بڑی ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا میڈیکل کالج میں جائے، ڈاکٹر بنے. اور سم ہاؤ میں نے ایف ایس سی میں اتنے اچھے اسکورز نہیں آئے، اور انٹری ٹیسٹ میں ریلیٹیولی بیٹر پرفارم کیا، بٹ اسٹل آئی کوڈنٹ گیٹ ایڈمیشن. اور پھر تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا جب الحمدللہ پنجاب کے آئی ووڈ سے سیکنڈ بیسٹ میڈیکل کالج میں، دیٹ از علامہ اقبال میڈیکل کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا. اور یہ میری فوٹوگراف ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج کے ہاسٹل کے سامنے لان میں لی گئی ہے. اور یہ اگین وہاں پہ اس کی مین انٹرنس کے پاس یہ آبشار ہے، وہاں پہ ایک فوٹوگراف لی گئی ہے. یہ میری ہاؤس جاب کے دوران کی پکچر ہے. اور یہ میری گریجویشن کی پکچر ہے، علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ہی میں کھڑا ہوں. اور یہ میری ہاؤس جاب کے دوران فیلوز کے ساتھ پکچر ہے. اور اگین یہ بھی ہاؤس جاب کے بعد آئی واز اٹینڈنگ اے سیریمنی، اس کی ایک پکچر ہے. سو یو کین سی دا ٹرانزیشن گریجولی. اور پھر 2004 سے 2008 لائک مجھے یاد ہے آج بھی، جب میں لائک اپنے کلاس میں باٹم میں ہوا کرتا تھا. لائک تھرو آؤٹ مائی اسٹڈی ایٹ میڈیکل کالج میں پڑھنے کا کوئی خاص شوق بھی نہیں تھا. اور بس ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ ایفرٹ کر کے سم ہاؤ میڈیکل کالج میں پہنچ گیا. اور اس کے بعد پھر میں نے خاطر خواہ وہاں جا کے کوئی پڑھائی پہ توجہ نہیں دی. آئی یوز ٹو بی ایٹ دا باٹم آف مائی کلاس. لیکن پھر فائنل ایئر میں جا کے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ مجھے اسٹڈی کرنا چاہیے. اور الحمدللہ تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا جب
میں نے فائنل ایئر جو کہ ڈاکٹر کی لائف کا میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا ٹفسٹ ایگزامس ہوتا ہے. ڈاکٹر کی لائف میں 3 ٹف ایگزامس آتے ہیں. ایک تو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے, سیکنڈلی فائنل ایئر MBBS, اور اس کے بعد پھر آئی ووڈ سے FCPS پارٹ 2. اگر وہ ابراڈ کا کوئی اور ایگزام نہیں دیتا تو پاکستان میں رہتے ہوئے, اس میں کف کی بات کر رہا ہوں. تو فائنل ایئر کے ایگزام میں الحمدللہ میں ٹاپ 10 میں سے تھا. کچھ سبجیکٹس کے ریٹرن وائواز میں میری ڈسٹنکشنز بھی آئیں, اور ایون فائنل ایئر کے دوران ہی مجھے اچھے سے یاد ہے غیاث النبی طیب صاحب جو کہ ون آف دا ٹاپ پریکٹیشنرز ہیں, گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں ایٹ لاہور, انہوں نے مجھے بڑے اچھے سے کمپلیمنٹ کیا تھا کہ تمہیں بہت ایکسٹراڈنری گریڈس دے کے جا رہا ہوں. سرپرائز پیشنٹس انہوں نے میرے سے ایویلویٹ کروائے تھے. سو مطلب میں اگین سم اپ کرنا چاہوں گا کہ 2004 سے 8 مطلب مجھے یاد ہے ساری وہ کرو, جب میں 4 سال بالکل باٹم آف دی کلاس پہ ہوتا تھا, اور پھر فائنل ایئر میں کچھ ایسا ہوا الحمدللہ, بہت ساری میں نے ایفرٹ کی کہ فرام باٹم رائٹ ٹو دا ٹاپ میں گیا. تو اسی لیے ایک نالائق اسٹوڈنٹ کیسے فیل کرتا ہے اور کیسے اس کے مسئلے ہوتے ہیں, اور ایک اسٹوڈنٹ نالائق سے لائق کیسے بنتا ہے, میں خود اس کے تھرو گیا ہوں. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا بڑا ایک ویلیویبل ایکسپیرینس ہے. اور اس کے بعد میں 2005 مجھے یاد ہے جب میں جو کپس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں عابد وزیر خان, میں ان کے PA کے طور پہ اپوائنٹ ہوا تھا. 6,000 مہینے کی میری سیلری تھی. اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد مجھے یاد ہے کہ کپس میں ہی مجھے 6 ڈیجٹس کے اندر سیلری آفر کی گئی, اور کپس کے اندر جاب کرتے ہوئے آئی روز ٹو دا ٹاپ. اور عابد وزیر خان, آئی ووڈ لائک ٹو پے تھینکس ٹو عابد وزیر خان صاحب. یہ میرے استاد ہیں, میرے گرو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے مجھے سامنے بٹھا کے اپنی اسٹرگل کی اسٹوری سنائی تھی, میں ان سے انسپائر ہوا تھا, اور پھر بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا. چونکہ میں ان کے ساتھ رہتا تھا, وہ ایک بڑے انسان ہیں, بڑے بندے ہیں. بہت سارے جو ٹریٹس ہیں میں نے ان کے اڈاپٹ کیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا پیوٹل رول ہے میری سکسیس کے اندر. آج بھی عابد وزیر خان صاحب میرے دل کے بہت قریب ہیں, اور مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں سر سے ٹائم لے کے ان کے پاس حاضر ہوتا ہوں, اور کچھ ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تاکہ لائک یہ میرا ایک وے ہے سر کی جو میرے اوپر ایفرٹ تھی, یا سر نے مجھے جس طریقے سے پالش کیا, مجھے گروم کیا, اس کو اکنالج کرنے کا. اور آئی ووڈ ناٹ فارگیٹ سلمان مقصود صاحب جو کہ کپس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. سلمان مقصود صاحب نے بھی مجھے بہت کچھ سکھایا, بہت سارا جو پروفیشنلزم ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سلمان مقصود صاحب سے سیکھا. سو آئی ووڈ لائک ٹو پے تھینکس ٹو ہم ایز ویل. اور پھر مجھے آج بھی یاد ہے مئی 2012 جب میں نے سیٹ کو بنایا تھا, میرے بینک اکاؤنٹ میں 1.5 لاکھ روپے پڑے تھے, اور میں اسٹوڈنٹس کو تسلی دیتا تھا کہ ٹیچرز آ جائیں گے, اور ٹیچرز کو تسلی دیتا تھا کہ اسٹوڈنٹس آ جائیں گے, اور رات کو میں خود کو تسلی دیتا تھا کہ دونوں آ جائیں گے. اور یہ اتنا میرا ہمبل سا اسٹارٹ تھا سیکھ کا. اور پھر تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا کہ الحمدللہ سیکھ میں ہی لائک جسٹ ود ان 3 months in 2014 I made approximately 30 million. سو یہ بھی ایک جرنی تھی سیکھ کی بھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکھ کا یہ میرا پہلا آفس ہے, جو کہ جس کیمپس میں ہم نے بنایا تھا وہ کافی پرانا سا ایک کیمپس تھا. اس میں بلکہ جو باہر والی روڈ تھی اس سے ہی 2-3 فٹ نیچے تھا. جب بارش پڑتی تھی تو ٹھیک ٹھاک پانی باہر سے بھی اس کے اندر آ جایا کرتا تھا. مجھے وہ بھی یاد ہے جب میں خود کئی دفعہ اپنے ورکر کے ساتھ لگ کے پانی بھی اس میں سے نکالتا تھا, لائک اپنے آفس میں سے پانی بھی نکالا, سم ٹائمز ایسا بھی ہوا. جی میری فیملی ممبرز میرے ساتھ کھڑے ہیں اس کی انوگریشن پہ. بڑا ہمبل سا اس کا اسٹارٹ تھا, اور اس کے بعد پھر ہم نے گریجولی گرو کیا, اور الٹیمیٹلی ایک بڑی بلڈنگ کے اندر ہم شفٹ ہوئے, اور الٹیمیٹلی پھر بہت زیادہ اٹریکشن اسٹوڈنٹس کی ہمیں ملی. اسٹوڈنٹس دے اسٹارٹیڈ لونگ سیکھ, اور الحمدللہ بڑا ریمارکیبلی بھی سیکھ نے پرفارم کیا. یہ بے تحاشا بچے ہیں ڈفرینٹ سٹیز سے جو کہ ہم سے پڑھ کے میڈیکل کالجز میں, انجینئرنگ یونیورسٹیز میں, اور بڑی ٹاپ ناچ یونیورسٹیز کے اندر گئے. اور یہ ساری ان بچوں کی لسٹ ہے. اس کے علاوہ ہم چونکہ میٹرک اور انٹر کی بورڈ ایگزامس کی پریپریشن بھی کرواتے تھے, تو میں نے سیکھ کو رن کیا ہے فار اپروکسیمیٹلی 6 to 7 years. تو اس دوران کے اندر الحمدللہ 18 مرتبہ یا 18 اسٹوڈنٹس کی بورڈ میں پوزیشنس بھی آئیں. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب ہمارے پاس فرسٹ ٹائم جب ہم نے 9th کلاس میں اسٹارٹ کیا تھا, تو 9th کلاس میں جسٹ ایک ہی بچی تھی, ادم یوسف اس کا نام ہے. تو اب وہ ایک ہی اسٹوڈنٹ تھی. جسٹ جب ہم نے اس کو انیشیٹ کیا سیشن کو, اس ایک اسٹوڈنٹ کے لیے میں نے پورا ایک کلاس روم اسپیئر کیا. اس ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سارے کے سارے ٹیچرز میں نے اپوائنٹ کیے, ان سب کو میں پے کرتا تھا, اور ان سب کو انسٹرکشن یہی تھی کہ آپ نے کھڑے ہو کے ویسے ہی پڑھانا ہے جیسے پوری کلاس کو پڑھاتے ہیں. اور اس ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر
अल्हम्दुलिल्लाह कई महीने की हमारी एफर्ट चली और अल्टीमेटली फिर तारीख ने वो दिन भी देखा कि उसी स्टूडेंट ने बोर्ड में पहली पोजीशन भी ली और अल्लाह ताला ने हमें ये वाला ऑनर भी दिया। और अलीज़ा अशरफ है, अलीज़ा अशरफ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी बच्चे की साहिवाल से प्रोविंस लेवल पे एम डी कैट में पोजीशन आई हो। अलीज़ा अशरफ की पूरे पंजाब में 2016 के एम डी कैट में पोजीशन आई थी। और फिर मुझे आज भी याद है दिसंबर 2016 जब मैंने स्टेप को बनाया, स्टेप को फाउंड किया एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन कोलैबोरेशन विद द पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज। और पंजाब ग्रुप का इतना अच्छा नाम नहीं था एंट्री टेस्ट को लेके कि इट्स फुली इस्टेब्लिश था एंट्री टेस्ट को लेके। मैं भी पर्सनली ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर एंट्री टेस्ट के अंदर किसी एजेंसी ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने इनोवेट किया है, डिलीवर किया है टुल डेट, आई वुड से दैट इज गिव्स। आई एम वेरी ऑनेस्ट इन माई ओपिनियंस। तो स्टेप में ये था कि नेगेटिव ब्रांडिंग से स्टार्ट लिया क्योंकि सिस्टम डिसेंट्रलाइज था, डिफरेंट कॉलेजेस वो कॉलेज के तरीके से एंट्रेंस के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते थे और मैंने इस चैलेंज को टेकअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप की जो सक्सेस है आज सबके सामने है। सो नेगेटिव ब्रांडिंग से स्टेप को स्टार्ट किया और अब देखेंगे स्टेप जो है वेयर डू यू स्टैंड। मुझे अच्छे से याद है, इसका नाम भी मैंने रखा बल्कि इसका लोगो भी फर्स्ट टाइम मैंने पावर पॉइंट के अंदर इसको डिज़ाइन किया था, स्टेप का जो लोगो है। ये इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि मैं मुल्तान में खड़ा हूँ और स्टेप का ये ओपनिंग सेमिनार था जो कि पंजाब कॉलेज के कैंपस के अंदर मैंने किया था एज फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेप। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, थाउजेंड्स की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो मेरे सामने बैठे हैं एंड आई एम प्रेजेंटिंग टू देम। ये लॉन्च था स्टेप का, उसके बाद बड़ी रिमार्केबल अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिली, जहाँ जहाँ पे भी स्टेप गया इसको रिमार्केबल सक्सेस मिली। और फिर नवंबर 2017 when I founded topgrade.pk in collaboration with Mr. मौज़म राशिद जो कि को फाउंडर भी हैं topgrade.pk में। और मुझे अच्छे से याद है कि एवरीथिंग वाज सो मच स्कैटर्ड और बहुत सारा फाइनेंशियल प्रेशर उस वक्त मेरे पास आया। मैं समझता हूँ कि जब से मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ किया सबसे ज़्यादा मेरे पास जो फाइनेंशियल प्रेशर मेरे ऊपर आया था वो तब आया था जब मैंने टॉप ग्रेड को स्टार्ट किया था। क्योंकि पहले साल में मुझे याद है अच्छे से कि अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ वी स्पेंड इनटू द थिंग एंड पूरे साल का जो रेवेन्यू था 2018 का वो 1,63,000 के लगभग था। और of course you have to have really strong nerves to carry such thing forward। और उस वक्त मैं सोच सकता हूँ कि आप भी इसको इवन अज्यूम कर सकते हैं कि उस वक्त कोविड अभी नहीं आया था, अवेयरनेस नहीं थी, लाइक दिस थिंग वाज सो मच अहेड इन द टाइम बट स्टिल वी बिलीव्ड इन आवर विजन और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना फोकस बनाए रखा। सो टॉप ग्रेड का भी बड़ा हम्बल सा स्टार्ट था और लाइक बड़े लिमिटेड से मिनिमल से रिसोर्सेज के साथ इसने इनिशिएट किया। बल्कि सीख में मैंने एक छोटा सा ऑफिस को एलोकेट किया था इस प्रोजेक्ट को और यहाँ वहाँ पे इनिशियली कुछ एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया, वी स्टार्टेड डेवलपिंग द थिंग। और अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह तारीख ने फिर वो दिन भी देखा कि टॉप ग्रेड ने इवन एक ही मंथ के अंदर 500 करोड़ भी बनाया। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला ने मुझे जिस भी प्रोजेक्ट में हाथ डाला अल्लाह ताला ने मुझे उसके अंदर नवाजा। मैं समझता हूँ शायद मैं डिज़र्व नहीं करता लेकिन अल्लाह ताला का करम है मेरे ऊपर जो कि मैं समझता हूँ कि मोर देन एनीथिंग जिसका मेरे ऊपर इम्पैक्ट है। और ये को फाउंडर हैं टॉप ग्रेड के, मेरे साथ खड़े हैं मिस्टर मौज़म राशिद ऑन द लेफ़्ट साइड। और ये हमारी इनिशियल पूरी की पूरी टीम है जिन्होंने मिलके टॉप ग्रेड.pk को डेवलप किया। और ये ग्रेजुअली आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ के थ्रू कि हमारी जो ग्रोथ है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कैसे गई है। 2018 से ऑनवर्ड्स अगर आप देखें हमारे जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं ये रिमार्केबली ग्रो कर रहे हैं, उसका ग्राफ आपके सामने है। और टॉप ग्रेड.pk अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी है। हमारी हाईएस्ट सक्सेस रेशो है, 2 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, 30 मिलियन से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, 150 से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर, नॉट ओनली पाकिस्तान बट ऑल्सो अब्रॉड स्टूडेंट्स हमारी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। और जो रेटिंग है वो 4.8 है ऑन गूगल ऑन 7,000 प्लेटफॉर्म्स। और ये इवन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ये 2022 में लास्ट ईयर ऐसा भी हुआ कि एमडी कैट में पूरे मुल्क में दूसरी या चौथी पोजीशन से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा। और हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हमसे पढ़ के मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जा चुके हैं। सो वी आर ट्राइंग टू बेंड द डायरेक्शन ऑफ द एजुकेशन, लाइक वी आर एक्चुअली नाउ फोकसिंग लाइक वी आर ट्राइंग टू
change the way students prepare for their exam. मैं ये समझता हूँ कि जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो ईज़ियर, एन्जॉयबल और अफोर्डेबल होनी चाहिए, और ये सब कुछ हो सकता है अगर बच्चे अपनी ऑनलाइन तैयारी करें। सो हम ऑनलाइन प्रिपरेशन को ओवरऑल प्रमोट कर रहे हैं, और उनको जो रियल वर्ल्ड लर्निंग है उसकी निस्बत हम मच बेटर एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ स्टैट्स हैं, कैसे ईयर्स के अंदर हमारी वीडियोज़ का अल्हम्दुलिल्लाह वॉच टाइम है। और उसके बाद फिर मुझे कुछ चीज़ों पे मुझे फ़ख्र है, मैं बड़ा हम्बल पर्सन हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ चीज़ों पे फ़ख्र है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे फ़ख्र है कि मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं ख़ास तौर पे जब से मैंने टॉप ग्रेड को बनाया, मैंने सैकड़ों किताबें और हज़ारों आर्टिकल्स और हज़ारों वीडियोस देखी इस काम को सीखने के लिए, और इसके इम्पैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए, लाइक आई हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक दिस प्रोजेक्ट हैपन। इसमें आपके सामने स्क्रीन पे मेरी मोस्ट फेवरेट बुक्स भी हैं, नेवी टेन स्केल है, लीन स्टार्टअप है, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी है, प्रोडक्ट प्ले बुक है, बहुत सारी ऐसी किताबें जिनको मैंने पढ़ा और उनको हमने एज अ सिलेबस अडॉप्ट किया, और अपने सिस्टम्स हमने जो डेवलप किए, हमने इन बुक्स को अंडरस्टैंड करते हुए, हमने इनको अपना सिलेबस मानते हुए, अपना करिकुलम मानते हुए पूरे डिसिप्लिन के साथ टॉप ग्रेड चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन साथ में ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का शिद्दत से एहसास हो रहा है कि शायद अभी बहुत और भी ज़्यादा कुछ सीखना बाकी है। उसके बाद फिर मुझे फ़ख्र है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीख, स्टेप और टॉप ग्रेड और पीके जैसे इदारे बनाए, और इन तीनों प्रोजेक्ट्स का हमारी कंट्री की एजुकेशन पे और इकॉनमी पे बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा प्रोफाउंड इम्पैक्ट है। आई फील माई सेल्फ लकी इनफ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने इन तीनों इदारों को बनाया, इन तीनों इदारों का मैं प्रिंसिपल फाउंडर था। और माई सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स ओवर द लास्ट 15 years, 1.5 decade you can say, impacted thousands of students and helped them grow in their lives and bring difference to the lives of their near dear ones. अल्हम्दुलिल्लाह लाइक 15 साल से मैं एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूँ तकरीबन, और हज़ारों स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरी प्रोडक्ट्स थी और सर्विसेज थी उनको इम्पैक्ट किया। लाइक स्टूडेंट्स को मेरी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ने इम्पैक्ट किया, और वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे पहुँचे। मुझे इस बात पे भी फ़ख्र है। लेकिन अभी हज़ारों स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुए हैं, मुझे लगता है कि अभी शायद लाखों के लिए एफ़र्ट करना बाकी है। और इसके अलावा मैंने अभी तक अपने लाइफ टाइम में 500 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया, और या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मोर प्रिसाइजली यू कैन से 500 से ज़्यादा लोगों को मैंने जॉब पे रखा, उनको ट्रेनिंग्स दी, और मुझे इस बात पे भी फ़ख्र है। और बहुत सारे ख़ास तौर पे टीचर कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपना टीचर मानते हैं, या अपना उस्ताद या अपना गुरु कहते हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस बात के ऊपर भी कि मुझे बहुत सारे टीचर्स जानते हैं, टीचर ऑफ द टीचर्स। सो ये भी अल्लाह ताला की मेरे ऊपर ब्लेसिंग है। सैकड़ों लोगों को ट्रेन किया, रिक्रूट किया, और मुझे लगता है कि अभी हज़ारों और लाखों को करना बाकी है। उसके लिए मेरी एफ़र्ट जारी है, ये एफ़र्ट रुकने वाली नहीं है। आई एम ऑन माई वे, मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू एज मच एज आई कैन डू फॉर सेक ऑफ दिस कंट्री स्पेसिफिकली। एंड मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं बहुत सारी लर्निंग पाकिस्तान में लेके आया, और ख़ास तौर पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारी लर्निंग लेके आया। लाइक मैंने बहुत सारी जो चीज़ें हैं मैंने गोरों से सीखी हैं, मैंने वर्चुअली भी सीखी हैं, कुछ चीज़ें डायरेक्ट मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से मिला हूँ, उनसे मैंने डायरेक्ट भी बहुत सारी सीख ली है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी लर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में लेके आया हूँ, और ख़ास तौर पे सालन में लेके आया हूँ, और अभी बहुत कुछ और भी करना बाकी है। बहुत सारी बेतहाशा और लर्निंग अभी मैं समझता हूँ कि डेवलप्ड वर्ल्ड से हमारी इस डेवलपिंग कंट्री के अंदर लेके आना बाकी है। और हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स एंड फ्यू एंटरप्रेन्योर्स दे कॉल मी देयर मेंटोर। मुझे इस बात पे भी फ़ख्र है, कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी ऐसे हैं जो कि बिजनेसेस कर रहे हैं, वो मुझे अपना मेंटोर कहते हैं। ऑल्दो मुझे खुद भी मेंटोरिंग की हमेशा ज़रूरत रहती है, और मैं हमेशा इस तलाश में रहता हूँ कि वो मुझे मेंटोरिंग दे, तो जो भी मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर मुझे कोई एडवाइस दे सके। मैं हमेशा अच्छे मेंटोर्स की तलाश में रहता हूँ। बहरहाल ये अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से टीचर्स और एंटरप्रेन्योर्स दे कॉल मी देयर मेंटोर, और मुझे ये लगता है कि अभी शायद सैकड़ों को मेंटोरिंग मैंने दी है, अभी हज़ारों को मेंटोरिंग देना बाकी है। और इस सारे सफ़र में मैंने सीखा क्या, ये बड़ा अहम है कि मैंने इसमें सीखा क्या। मैंने इस सारे सफ़र में सबसे पहली बात मैंने ये सीखी कि सीखना बड़ा अहम है। लर्निंग इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट।
اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ لائک جہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا اور جہاں پہ الحمدللہ آج میں ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بڑی ایکسیپشنل سکسیس ہے، لیکن الحمدللہ یس یو کین کال اٹ اے سکسیس ایٹ لیسٹ. تو میں نے یہ سیکھا کہ سیکھنا بہت ہی زیادہ اہم ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد اگر آپ کوئی چیز میرے سے پوچھیں جس نے میری لائف میں بڑا پیوٹل رول پلے کیا ہے ہر اسٹیج کے اوپر، یا جب بھی کبھی میں نے کچھ ایسا کیا جس سے ڈفرینس کریٹ ہوا ہو، اس میں ایک اہم ترین جو چیز ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکھنا ہے. اور اگر آپ سیکنڈ ٹریڈ میرے سے پوچھیں گے کہ جس نے مجھے گرو کرنے میں ہیلپ کیا، وہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری عاجزی ہے. آئی آلویز ٹرائی ٹو اسٹے ہمبل. تو اس میں بہرحال میں نے اس سارے سفر میں جتنی بھی میری ٹریولنگ ہے، لائک جب سے میں نے اپنے اسکول میں داخلہ لیا تھا 3 کلاس میں، اور آج جب میں ایک پاکستان کی ٹاپ ناچ یا فرنٹ لائن پہ جو ایڈ ٹیک کمپنیز ہیں ان میں سے الحمدللہ ون آف دی بیسٹ کمپنیز کو اگر میں لیڈ کر رہا ہوں، اس سارے سفر میں نے سب سے اہم بات جو سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ سیکھنا بڑا اہم ہے. اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ فرینڈز اینڈ فیملی دے آر ریئلی امپورٹنٹ. کہ دوست اور جو فیملی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ وہ بھی اہم ہوتی ہے، وہ ہماری روٹس ہوتی ہیں. یہ بھی میں نے سیکھا. اس کے علاوہ میں نے یہ بھی سیکھا کہ پرسسٹنس از ویری امپورٹنٹ. کہ بڑی دفعہ لائک آپ جو بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، ہوپ لیس سچویشنز آتی ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹس آتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ایوری تھنگ از گون. لیکن مشکل ترین حالات میں بھی پرسسٹنٹ رہنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کانٹیکس میں. بلکہ ایک البرٹ آئنسٹائن کا کوٹ ہے، وہ ہمیشہ میرے مائنڈ میں رہتا ہے کہ جینیس از 99% پرسسٹنس. سو میری لائف میں بھی بہت سارے ٹف ٹائمز آئے، لیکن الحمدللہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں ثابت قدم رہا. اینڈ ٹوڈے ہیئر آئی ایم ان فرنٹ آف یو. سو پرسسٹنس میں نے یہ سیکھا کہ بڑی زیادہ اہم ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے یہ بھی سیکھا کہ گروئنگ لائک اے بیمبو از ویری امپورٹنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم شور مچائیں، ہماری کامیابی کو شور مچانا چاہیے. اور اسی کانٹیکس میں بیمبو کی ایگزامپل ہے. بیمبو کا ایک ٹریڈ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، وہ آپ کے سامنے یہ فوٹوگرافی میں نے رکھ دی ہے کہ پہلے 5 سال میں بیمبو کی جو ہائٹ ہے وہ جسٹ چند فٹ تک ہی رہتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر چند ہفتوں میں وہ سینکڑوں فٹ کی ہائٹ پہ چلا جاتا ہے. بیسیکلی پہلے 5 سال میں وہ اپنی روٹس کو اسٹرینتھن کرتا ہے اس ہائٹ پہ جانے کے لیے جس ہائٹ پہ عام پودے جا بھی نہیں سکتے ہیں. رائٹ. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیمبو سے یہ سیکھنا چاہیے. ہمیں اس سے پہلے کہ ہم ایکسپینڈ کریں، ہم اپنے سرکل کو، اپنے انفلوئنس کو ایکسٹرنلی بہت زیادہ گرو کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ذات کی سالڈ فاؤنڈیشن بنانی چاہیے. ہمیں ڈفرینٹ اینگل سے اس کے اوپر بڑا آرگنائز ہو کے بڑے اسٹرکچرڈ وے میں کام کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی روٹس کو اسٹرانگ بنانا چاہیے تاکہ جب ہمارا ٹائم آئے پھر ہم بیمبو کے جیسے دم سے ہم گرو کر سکیں اور ایکسیپشنلی اپنی لائف میں آگے بڑھ سکیں. سو میں نے یہ سیکھا کہ بیمبو کے جیسے گرو کرنا یہ بڑا اہم ہے. اور پھر میں نے یہ بھی سیکھا کہ when the random dots in life they get connected at some stage and something remarkable happens. بڑی دفعہ بظاہر ہم بڑی اپیرنٹلی ہم ڈفرینٹ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لائک جن کا آپس میں بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. لائک ہم لائف میں ڈفرینٹ اسٹیجز پہ ڈفرینٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. لائک جیسے میں نے کپس میں کام کیا، اسٹیپ میں کیا، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، لائک دائیں میں اور بھی کئی کام کرتا رہا، لائک پھر سیکھ کے اندر لگا رہا. تو بہت ساری چیزیں، لائک میں بہت سارے لوگوں سے ملا جن کا مجھے اس وقت لگتا تھا شاید مجھے ملنے کا کوئی خاص میرے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں آیا. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اپیرنٹلی ارریلیونٹ نظر آنے والی بھی بہت ساری چیزیں کسی نہ کسی اسٹیج پہ وہ ساری کی ساری ایسے کنیکٹ ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ بڑا ریمارکیبل کر جاتی ہیں. سو یہ اس کو میں ڈاٹ کنیکشن تھیوری کہتا ہوں. تو ہم لائف میں جب بھی جہاں پہ بھی ہوتے ہیں نا، ہم ڈفرینٹ ڈاٹس لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارے ڈاٹس الٹیمیٹلی کنیکٹ کر کے ہی مجھے لگتا ہے کہ ہماری ذات بنتی ہے. سو آپ لائف کے جس بھی حصے میں ہوں، میں یہ آپ کو ایڈوائز کروں گا ود مائی لمیٹڈ ویزیبلٹی اینڈ لمیٹڈ ویژن کہ لائف میں جس بھی حصے میں ہوں آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے اپنا بیسٹ دینا ہے. میں نے بھی کوشش کی ہے ہمیشہ. میں نے لائک جہاں پہ بھی میں تھا، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز این امپلائی، ایز اے لیڈر، جس بھی انسٹیٹیوشن میں میں نے کام کیا، جس بھی پلیٹ فارم پہ کام کیا، میں نے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کی. یہ ایک ہیبٹ ہے، ایک ٹریٹ ہے کہ
کہ یار میں نے اگر میں نے یا تو میں ایک کام کو کروں گا, اگر میں اس کو کر رہا ہوں اٹ ہیز ٹو بی دا بیسٹ. وہ کہتے ہیں نا کہ ورک شوڈ ناٹ بی ڈن, اٹ شوڈ بی ویل ڈن, بہت اچھے سے ہونا چاہیے. سو آپ جہاں پہ بھی ہیں, آپ جو بھی کر رہے ہیں, آپ اس کو پورے دل سے کیجئے, اس کے اندر پوری جان لگا دیجئے. اسی وقت اگر آپ کو بینیفٹ نہیں بھی ملتا, آپ کو فیوچر میں جا کے بڑا ایکسٹرا آرڈنری بینیفٹ ملے گا, رائٹ. اور آپ کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی. ہاں, اگر آپ ہر پوائنٹ ان ٹائم پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ کرنے کا مجھے رائٹ ناؤ فائدہ ہے یا نقصان ہے, اگر آپ ہر ٹائم پہ یہی چیز دیکھتے رہیں گے, مجھے لگتا ہے کہ آپ لائف میں بہت ایکسٹرا آرڈنری گرو نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد پھر اس سارے سفر میں نے یہ بھی سیکھا کہ ایلیگنس کیا ہے. ایلیگنس کیا ہے یہ میں نے ایک بک میں پڑھا تھا کہ ایلیگنس از وین all the hard work behind your product it becomes invisible. کہ جیسے آؤڈی گاڑی ہے, وہ ایلیگنٹ کار ہے, ورلڈ کی بیسٹ کارز کی فنکشنالٹی اس کے اندر ہے, لیکن دکھنے میں بہت ہی زیادہ سمپل گاڑی ہے, اس کا بہت ہی ایکسٹراڈنریلی سمپل ڈیزائن ہے, وہ ایلیگنٹ ہے. تو یہیں سے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایلیگنٹ بنایا ہے. خیر اللہ تعالیٰ کے لیے ہارڈ ورک تو نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے تو کہنا ہے کن, اور وہ ہو جانی ہے جو بھی چیز, تو شاید وہ کن کہنا بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے, تو اس کے تو بس ارادے سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہوگا, یا اس سے بھی بہت کم کوئی چیز ہوگی جس سے سب کچھ ہو جاتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایلیگنٹ بنایا. اب دیکھیں کہ ہمارے اندر ایک ٹائم پہ کتنے ریئیکشنز چل رہے ہیں, ہمارے ایک لیور کے ایک سیل میں اتنے ریئیکشنز چل رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی کیمیکل انڈسٹری کے اندر بھی ایک ٹائم پہ اتنے ریئیکشنز نہیں چل رہے ہوتے, اور کتنا کچھ ہو رہا ہے اینڈ دیر از نو نوائس, کوئی شور نہیں ہے اس مشینری کا. سو کیسا ایلیگنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کریٹ کیا. اللہ تعالیٰ کی ہر کریشن ایلیگنٹ ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے یہ بھی سیکھا اس سارے سفر میں کہ 1000 miles جرنی اسٹارٹس ود 1 step. پہلا قدم آپ کو اٹھا دینا چاہیے. لگتا یہی ہے کہ یار ابھی تو اسٹارٹ ہوا ہے, لانگ وے ٹو گو, بہت سارے لوگ وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھا پاتے. لیکن میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ کا ویژن ہے تو آپ کو اپنا پہلا قدم اٹھا دینا چاہیے اگر ویژن ہے, اور آپ کو رسک بھی لے لینا چاہیے اگر ویژن ہے, اگر آپ کے مائنڈ میں ایک ویو ہے کہ میں نے آگے جا کے یہ کرنا ہے, رائٹ. یہ بھی میں نے سیکھا کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے یہ بھی سیکھا کہ پرزروینس, ریزیلینس اینڈ انویورنگ ڈٹرمنیشن کین ٹرانسفارم دا ڈریمز انٹو ریئلٹی. اگر آپ ٹرولی ڈٹرمنڈ ہیں کچھ کرنے کے لیے, اگر آپ نے ٹھان لی ہے اور آپ کے اندر جذبہ ہے نا, تو آپ وہ کر گزرتے ہیں. مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں نے پہلے سیکھ کو میں نے بنایا 2012 میں, اور بڑی جلدی سے ایون 2 years کے اندر 6 cities میں اس کو ایکسپینڈ کیا. بہت بڑا نام بنا اس انسٹیٹیوشن کا. لیکن جب 6 cities میں ایکسپینڈ کیا, اسی وقت میں نے اس کے آپریشنس کو ہینڈل کرتے ہوئے ڈیجیٹلائزیشن کی امپورٹنس کو سمجھا. میں نے بل گیٹس کی بک پڑھی تھی بزنس ایٹ دا اسپیڈ آف تھاٹ, اس سے مجھے انسپائر کیا. تب سے میں نے اس کو پراپرلی جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس کو پراپرلی سیکھنا شروع کیا, اور اس کے ساتھ میں ٹکا رہا. 2014 میں سمجھ لیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ میں بل گیٹس کی بک جو ہے بزنس ایٹ دا اسپیڈ آف تھاٹ, اس کے تھرو میں انٹروڈیوس ہوا. اور آج دیکھیں کہ تقریباً 9 years from that تھے. اس کے بعد بھی اس چیز کے اوپر میں اپنا فوکس بنائے رکھا ہے, اور میں اس کو ڈے ان ڈے آؤٹ میں نے اس کے بارے میں سیکھا ہے, میں نے پڑھا ہے, میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں, اور میں ڈٹرمنڈ رہا ہوں. جب میں نے ایک دفعہ جب میرا ویو بن گیا یا جو ایجوکیشن ہے اس کا فیوچر ڈیجیٹل ہے اور یہی فیوچر ہے, تو اس کے اوپر پھر میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس وقت ہماری کنٹری میں کیا پوزیشن ہے. امیجن کریں نا 2015 میں جب فرسٹ ٹائم میں نے اس کے لیے منیمل سی ٹیم ریکروٹ کی تھی, اس وقت میں سیک آن لائن کے نام سے ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم رن کر رہا تھا. تو ایون اس ٹائم میں جو انٹرنیٹ تھا وہ بھی 2G تھا, اسمارٹ ڈیوائسز بھی نہیں تھی, لیکن ڈسٹنٹ ویژن تھا کہ آگے چل کے یہ چیز جو ہے وہ آف کورس یہ ہماری فیور میں آئے گی, ڈیجیٹل ایجوکیشن فیوچر بنے گا. اور کووڈ کے بعد پھر دنیا نے دیکھا الحمدللہ کہ کس طرح سے جو ڈیجیٹل ایجوکیشن ہے یہ بہت سارے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے. سو پرزروینس, ریزیلینس اور ڈٹرمنیشن, میں نے یہ سیکھا کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد پھر ایک میں نے بڑی اہم ترین چیز سیکھی, اور بڑی وہ خوبصورت چیز میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سیکھی اپنے سارے سفر میں. منی از ناٹ امپورٹنٹ, پیپل آر. پیسے اہم نہیں ہوتے, لوگ اہم ہوتے ہیں. اور موسٹ آف دی منی دیٹ آئی ہیو ارنڈ ان مائی لائف ٹائم, ابھی تک میں نے جو بھی پیسے کمائے ہیں
میں نے ابھی تک ان میں سے جو زیادہ تر حصہ ہے میں نے لوگوں پہ یا لوگوں میں انویسٹ کیا. لائک مجھے اس بات کا فخر ہے الحمدللہ کہ آپ انویسٹڈ ان دا بیسٹ پیپل رائٹ. سو کیونکہ میں یہ ٹرولی اس چیز کا بلیور ہوں کہ پیسے سے کہیں زیادہ لوگ اہم ہوا کرتے ہیں. اور لائک منی ایک بڑی سیکنڈری تھنگ ہے. اصل چیز ہے وہ مشن, وہ ایم, وہ آبجیکٹیو جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. اور جیسے میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں الحمدللہ میں سوچتا ہوں یا میں اللہ تعالیٰ میرے اس مقصد کو پورا کرے کہ میں چاہتا ہوں کہ ٹاپ گریڈ یہ ڈیجیٹل ایجوکیشن کا ورلڈ وائڈ ہارڈ بنے. دنیا میں کسی بھی ایگزام کی تیاری کرنی ہو بچے ٹاپ گریڈ کے بارے میں سوچیں. یہ پروجیکٹ ہماری کنٹری کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے اندر اپنا رول پلے کرے, پیوٹل رول پلے کرے. یہ پروجیکٹ پوری دنیا میں اسلامی اور تعلیمی انقلاب لانے کا باعث بنے. ابھی میرا قد بہت چھوٹا ہے, میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی باتیں کرنے کے لیے, لیکن اسٹل ایک ویژن ہے, ایک ڈیزائر ہے, برننگ ڈیزائر ہے ٹو ڈو دس تھنگ, ٹو میک دس ہیپن. اینڈ ان شاء اللہ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو میک دس ہیپن. باقی میرا کام ہے جو میں نے کرنا ہے میں کرتا چلا جاؤں. دینا ہے مالک نے دینا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مالی دا کام پانی لانا پر مشکاں پاوے, مالک دا کام پھل پھول لانا لاوے تے پاوے نہ لاوے. بھائی میں نے تو جو کرنا ہے میں نے کرتے چلے جانا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوگا, اللہ سے میری التجا ہے, دعا ہے, تو یہ لازمی ہوگا. اور آپ بھی اگر ہو سکے کسی اسٹیج پہ, اس جرنی میں, اس کاز میں, اس مشن میں آپ بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں. ہم مل کے بھی اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. آپ بھی میری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ میرے مینٹور بھی بن سکتے ہیں اگر آپ کی ایکسپرٹی ہے. آپ مجھے ایڈوائز بھی کر سکتے ہیں جس بھی کیپیسٹی میں آپ مجھے اس کاز میں جوائن کرنا چاہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہ کاز ایک اچھا کاز ہے تو ڈو کانٹیکٹ می, ڈو جوائن می. اور لاسٹ پہ کچھ ریمارکس میں دینا چاہوں گا کہ مائی پیشن فار ایجوکیشن coupled with burning desire to make a difference in the life of the learners sparked the flame that ignited my entrepreneurial spirit. ایک تو میرا ایجوکیشن کے لیے پیشن تھا, اور سیکنڈلی میں جو پوری دنیا میں لرنرس کی لائفز میں ایک بگ ڈفرینس کریٹ کرنا چاہتا ہوں, ان کی لائف کو ایزیئر بنانا چاہتا ہوں. اور ان دونوں چیزوں نے مجھے لگتا ہے کہ میرا جو انٹرپرینوریل اسپرٹ ہے اس کو جگایا, اس کو اگنائٹ کیا. اینڈ ہیئر آئی ایم. پاکستان جیسی کنٹری میں جہاں پہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم نہیں ہے, اسٹارٹ اپس کو لے کے چلنا, خاص طور پہ جس ریجن میں میں بیٹھا ہوں ساہیوال کے اندر, لائک بہت ہی مشکل ہے. پرابلی ساہیوال میں اونلی اسٹارٹ اپ ہے, اور الحمدللہ اس کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ کنٹری لیول پہ بڑا اچھا سگنیفیکینٹ امپیکٹ ہے اس وقت. تو بہرحال ہاؤ آئی ہیپن ٹو بی این انٹرپرینور, میں نے اس کو بھی سم اپ کر دیا ہے. ایجوکیشن کے لیے میرا پیشن اور میری برننگ ڈیزائر کیا لرنرس کی زندگی آسان بنانی ہے. ان دونوں چیزوں کی وجہ سے آئی بیکیم این انٹرپرینور, اور میں نے یہ مشکل راستہ چنا ہے خود کے لیے. اور اس کے بعد پھر میں کچھ شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. لائک میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا, جس نے میں جو نہیں ڈیزرو کرتا تھا اس نے مجھے وہ بھی دیا, اور میری اوقات سے بہت زیادہ بڑھ کے دیا. سو اللہ کا میں کروڑ شکر ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں اپنی فیملی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر سٹیج پہ جس بھی لیول پہ وہ تھے انہوں نے اپنے حصے کا رول پلے کیا مجھے اسٹینڈ کرنے میں, مجھے انہوں نے ہیلپ کیا. خاص طور پہ میری مدر کا بڑا پیوٹل رول رہا ہے ہماری اچھی تربیت کے اندر. انہوں نے ہمیں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا سکھایا. انہوں نے ہمیں بہت سارے ایسے ویلیوبل لیسنس دیے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری پرسنالٹی کی بڑی کور فاؤنڈیشن ہے. سو اور میری ڈیڈ کی مجھے لے کے جو ڈیزائرس ہیں وہ میری موٹیویشن بنی, اور اس کی وجہ سے میں بہت کچھ کر پایا. تو آئی ووڈ لائک ٹو پے تھینکس ٹو مائی انٹائر فیملی, اسپیشلی مائی پیرنٹس, مائی موم اینڈ ڈیڈ, جن کی پکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ. پھر میں اپنے بہت سارے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ڈفرینٹ اسٹیجز پہ, لائک جنہوں نے مجھے جوائن کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بڑا لکی رہا ہوں کہ مجھے زندگی میں جس اسٹیج پہ جیسا دوست چاہیے تھا مجھے ملا, یا جیسے دوست چاہیے تھے مجھے ملے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے میرے اوپر کہ بیسٹ لوگ میرے دوست بنے, اور انہوں نے مجھے بڑا پازیٹیولی انفلوئنس کیا, اور مجھے میں بنانے میں انہوں نے مجھے ہیلپ کیا. میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ دوست میرے میڈیکل کالج سے بھی تھے, میرے ارلی چائلڈہڈ فرینڈس بھی تھے, میری پروفیشنل لائف کے اندر بہت سارے میرے فرینڈس بنے, سوشل لائف کے اندر, میڈیکل کالج میں, بہت ساری جگہوں پہ, ایون میرے اسٹوڈنٹس بہت سارے میرے فرینڈس بنے. سو میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پوری کی پوری ٹیم کا, جنہوں نے میرے ساتھ اس ویژن کو شیئر کیا.
ایجوکیشن کو ڈیجیٹلائز کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے، اور جنہوں نے بے تحاشا ایفرٹ ڈالی اس پروجیکٹ کے اندر، اس کو بنانے میں، اس کو چلانے میں، اور ابھی آج بھی دن رات کام کرتے ہیں ٹو میک دس ہیپن. سو میں تہہ دل سے اپنی پوری کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہاؤ کین آئی forget one of the most important and pivotal persons in this game, Mr. Mozam Rashid, جو کہ کو فاؤنڈر ہیں topgrade.pk کے. He is the gem, he is the man, I would say. مجھے اب یہ کہہ لیں کہ عابد علی خان صاحب کے بعد اگر مجھے کسی بندے نے یا کسی انسان نے ٹرولی امپیکٹ کیا ہے، ہی از معظم راشد، ہی از مسٹر معظم راشد. انہوں نے سب سے پہلی چیز کہ ان سے پہلے میں نے اس آئیڈیا کو یا اپنے اس خواب کو جس بھی کسی انڈیویجول کے ساتھ شیئر کیا، کسی نے میرے ساتھ رویہ شیئر نہیں کیا. نو ون بلیوڈ ان دا پروجیکٹ. ہی واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے اس پروجیکٹ کے اندر نہ صرف بلیو کیا بلکہ اس کو انہوں نے فنانس بھی کیا، اور انہوں نے اپنی ایکسپرٹیز بہت ساری اس کو دیں، اپنی ٹیم کی بہت ساری ایفرٹس انہوں نے اس پروجیکٹ کے اندر لگوائیں، اور بہت ساری لرننگ انہوں نے خود کی، اور مجھے انہوں نے بہت ساری لائنس کے اوپر لرننگ دی بھی، اور بہت ساری لائنس پہ مجھے ایڈوائز کیا کہ یہ چیزیں آپ سیکھو سو ایز ٹو میک دس ہیپن، یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ معظم راشد صاحب کا بڑا ہی امپورٹنٹ اور وائٹل اور پیوٹل رول ہے when it comes to topgrade.pk. He is like my big brother, he is like my one of the best friends, he is a great person, great human being with great work ethics, with very solid foundation of his personality. میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں to be in my life as a very valuable person. انہوں نے بے تحاشا ویلیو ایڈ کی ہے میں سمجھتا ہوں میری لائف میں. اور وہ جو کہ پاکستان کے نیٹو نہیں ہیں یا نیٹو پاکستان کے ہیں، لیکن وہ ان کی جو برتھ ہے ویسے وہ یو کے کی تھی، وہ ابراڈ ہی رہتے ہیں، لیکن اسٹل پاکستان کی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ان کا اتنا انٹرسٹ لینا اور اس کے اندر اتنی ساری ایفرٹ ڈال دینا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. اس کو میں ایکنالج کرتا ہوں، اور جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں میں انہیں بھی چاہوں گا کہ وہ اس کو ایکنالج کریں. اور لاسٹ پہ بس ایک بات صرف کہنا چاہوں گا کہ سکسیس از ناٹ میرلی ڈیسٹینیشن بٹ اے لائف لانگ پرسوٹ. کوئی کامیابی کوئی منزل نہیں ہے، یہ لائف لانگ پرسوٹ ہے. اینڈ لیٹ اس ریمین کمیٹیڈ ٹو لرننگ، گروئنگ اینڈ ایمبریسنگ دا چیلنجز دیٹ لائی اہیڈ. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سیکھتے رہیں گے، گرو کرتے رہیں گے، اور آگے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے جو بھی چیلنجز ہمیں درپیش آئیں گے، ہم ان سارے چیلنجز کو ایمبریس کریں گے، ہم انہیں ویلکم کریں گے. وی وڈ لائک ٹو take all the arrows in our chest, we'll face them, we'll fight, and inshallah we'll try our level best to make this happen. اور اس کے بعد پھر آخر پہ ایک خواہش ہے میری. ابھی الحمدللہ کوئی میری ورلڈلی لحاظ سے کوئی میری خواہشات نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھے حالات میں رکھا ہوا ہے، اور میں اس چیز کو اکنالج کرتا ہوں. دا لائف وچ آئی ایم لیونگ از ڈریم آف ملینز آف پیپل آؤٹ دیئر، اور اللہ کا کروڑ شکر ہے. بس صرف ایک خواہش ہے اور میری برننگ ڈیزائر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس پہ میں جلد اپنی طرف سے کام بھی شروع کروں گا. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن مجید کو خود سمجھنے سب سے پہلے، اور اس پہ عمل کرنے، اور پھر دوسروں کو سمجھانے کے لیے مجھے قبول فرمائے. تو انشاءاللہ اس کے لیے میری بھرپور ایفرٹ ہے. مطلب یہ ایک بہت زیادہ ذمہ داری والا اور مشکل کام ہے، اور دل ڈرتا بھی ہے اتنے بڑے کام کو ہاتھ ڈالنے سے. کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنا یہ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید کسی انسان کے بس کی یہ بات ہے ہی نہیں، بلکہ شاید کہ یقیناً انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن تھوڑی بہت سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ اس کی دے دے اپنے کلام کی، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے دے. اور میں جیسے خود چینج ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، توفیق دے، طاقت دے، اور مہلت دے کہ میں کوشش کروں اس کے تھرو جو میرا سرکل آف انفلوئنس ہے اس میں جو بھی لوگ ہیں، میں ان کے اوپر بھی جو پازیٹیو چینجز قرآن کے تھرو میرے اندر آئیں وہ ان کے اندر بھی لانے کی میں کوشش کروں. تو انشاءاللہ اس حوالے سے میں اپنی ایفرٹس کو جلد اسٹارٹ کروں گا. بس میری یہی خواہش ہے اللہ تعالیٰ سے، اور دوسری بس یہ دعا ہے کہ ٹاپ گریڈ کا جو مشن ہے
overall to make the exam prep easier, enjoyable and affordable for the students worldwide. اللہ تعالیٰ اس مشن کو پورا کرے اور میرے لیے، میری فیملی کے لیے، معظم راشد صاحب کے لیے، میری پوری کی پوری ٹیم اور ان کی فیملیز کے لیے، ہماری پوری کنٹری کے لیے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کو ایک خیر والا پروجیکٹ بنائے جو کہ سب کی ذات کو نفع دے. سو تھینک یو ویری مچ فار پیشنٹ لسننگ. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کا. آپ نے بہت انٹرسٹ لے کے آپ یہاں تک پہنچے اس ویڈیو میں، آپ نے اینڈ تک اس کو دیکھا. ہوپ دیٹ مائی اسٹوری ہیز لٹل بٹ انسپائرڈ یو. سو آپ اس کے بارے میں جو بھی سوچتے ہیں آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور رائے دیجیے گا. آئی ول ویٹ کہ مجھے رسپانسز آئیں، میں دیکھوں کہ آپ نے میری اسٹوری سے کیا سیکھا، اس میں آپ کو کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، کوئی ایڈوائس، کوئی سجیشن آپ مجھے دینا چاہیں، کوئی کامنٹ کرنا چاہیں، کمپلیمنٹ کرنا چاہیں. سو ان اینی وے آئی ووڈ لائک یو ٹو گو ٹو دا کامنٹ سیکشن. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.